السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بڑے عرصے بعد تکلیف دی ہے جناب انجینئر شفیق میتلا صاحب کو. پنجاب کے بڑے دور دراز علاقے سے تعلق ہے ان کا, اور آپ کہہ دیں کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے جو بڑے لیڈرز ہیں, چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, ان کے بہت قریب کی چیزیں جانتے ہیں, اور کوشش ہے ان کی, یہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا اس وقت ایک امید ہے, اور یہ تقریباً پورے پاکستان کی زیادہ پاکستان کو یہی ہے کہ عمران خان ایک امید ہے جو ان مافیا سے نجات دلا پائے گا. آج کل لندن میں ہیں. لندن میں جب یہ آئے تو میں نے 2-3 شخصیات سے ملنے کا انہیں کہا تھا. ایک خاص طور پر آپ کو یاد ہے کعبے مساوی. کعبے مساوی سے نام آپ کو یاد آ جائے گا, براڈ شیٹ. تو کعبے مساوی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور کیا گفتگو ہوئی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے, سیاست کی گفتگو کریں گے. لیکن آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ذرا براڈ شیٹ چونکہ بھول گیا ہوگا آپ لوگوں کو, تو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ جولائی 20 2000 کو اٹارنی جنرل صدر پاکستان کی طرف سے اور نیب کے بہاف پہ, اور آئل آف مین براڈ شیٹ LLC جو UK میں رجسٹر ہو رہی تھی انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کے لیے, کہ وہ ٹریک کرے گا نواز شریف اور باقی لوگوں کے خلاف, یہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا, اور یہ طے ہوا تھا کہ اس میں سے جو پیسے ریکور ہوں گے اس کا 20% جو ہے اس کمپنی کو جایا جائے گا. 2003 میں نیب نے یہ ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کر دیا تھا, اور لیکن براڈ شیٹ کہتی ہے کہ انہیں یہ بالکل بتایا نہیں تھا. وہ جتنے بھی کام انہوں نے کر دیے تھے وہ پیسے ان کے ریکوری ہونی چاہیے تھی, وہ پیسے ان کا حق ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ہم LCI کہتے ہیں, اور سروس فیس اور یہ پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ پٹیشن دائر کر دی, آربیٹریشن پروسیڈنگ دائر کر دی, اور نوٹس بھیجا پاکستانی گورنمنٹ کو کہ ڈیمیجز $580 ملین جو ہے نا انہیں دیے جائیں. اور انہوں نے یہی کہا کہ 200 انڈیویجولس کے بارے میں انہوں نے کرنا تھا, اور $100 ملین انویسٹیگیشن اور ریکوری کے 6 ان میں سے ریکور ہو چکے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ثبوت بھی دے دی ہیں 2000 میں ہی. اور اس حوالے سے ڈیمانڈ کی ہے $21.5 ملین کہ یہ سارے ثبوت دینے پر یہ کلیم کیا. براڈ شیٹ کمپنی جو ہے وہ بینک کرپسی کی طرف چلی گئی, اور اس کو ایکوائر کر لیا کعبے مساوی نے, ایرانین جو تھا, اور فارمر ہیڈ تھا پبلک انٹرسٹ لا کا آکسفورڈ یونیورسٹی پہ. اور جو اوریجنل اونر تھا براڈ شیٹ کا, جیری جیمز جن کا نام تھا, اس نے ایک اور کمپنی کولاراڈو میں رجسٹر کرا لی اور اس کا نام بھی براڈ شیٹ رکھ لیا. 2008 میں نیب نے ایک ایگریمنٹ کیا, اور یہ بھی بڑا ڈرامہ ہوا. وہ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں کافی حقائق ہیں گے, اس پہ ایک علیحدہ بات کریں گے. ابھی براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں جو بات جسٹس شیخ حسن صحیح نے بڑی محنت کر کے جو اصل چیزیں دکھائے ہیں, وہ کہیں خاموشی میں چلی گئی ہیں چیزیں. وہ حیران کن تھی, ہم سمجھ رہے تھے اسے آگے چلے گا, لیکن میں ابھی اس وقت بات نہیں کر رہا. 2008 میں ایگریمنٹ ہو گیا, اور $5 ملین جیری جیمز کی جو کولوراڈو کی براڈ شیٹ ہے اس کو دے دیا گیا. لیکن وہ یہ کمپنی غلط تھی, کیونکہ یہ تو کمپنی تھی نہیں, وہ یہ تو نئی کمپنی تھی. وہ تو کمپنی جو بینک کرپسی کی گئی تھی وہ تو کعبے مساوی نے لی تھی. اور 2016 میں پھر یہ ہیئرنگ ہوئی, اور وہاں پر پاکستان یہ کیس ہار گیا, اور LCI لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن نے جیری جونز کے بتایا کہ ان کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی ایگریمنٹ کرنے کی, اور پاکستان نے غلط پیسے دیے, اور اس طرح کمٹ کیا ہے ٹارٹ آف کرمنل سول کنسپریسی, اور ایک شیم سیٹلمنٹ جو ایڈ کی ہے براڈ شیٹ ایگزیکٹو کے ساتھ. 2018 میں LCI نے امپوز کر دی پینلٹی $17 ملین نیب کے اوپر, اور اس کے علاوہ ایڈیشنل $3 ملین کاسٹ کے اوپر. 2019 میں کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ $20 ملین نیب یہ پیسے کرے, اور پاکستانی گورنمنٹ نیب نے اس کو کمپلائی نہیں کیا. یہ نواز شریف کے دور میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, زرداری کے دور میں, لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا آپ لوگوں کو, سب کو آپ لوگوں رکھا. پاکستانی گورنمنٹ نے ہائی کورٹ آف انگلینڈ اور ویلز میں اپیل آربیٹرل آواز کیا کہ اس اپیل فائل کی, جو پھر وہ براڈ شیٹ کی فیور میں ہو گئی, اور جولائی 2019 میں کورٹ نے ریجیکٹ کر دی آربیٹریشن ٹرائبونل کے جو لاس کیا ہے وہ سیکشن 69 آف آربیٹریشن ایکٹ 1966 کے تحت ادا کرے.
اور پاکستان نے جو ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کیا وہ غلط کیا جولائی 2020 میں. اور پاکستان کے ایسٹ جو پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کے حوالے سے یو کے میں تھے اور ان کی اٹیچمنٹ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی آٹونومس باڈی کے لیے 17 دسمبر 2020 میں لندن کورٹ نے آرڈر کر دیا $28.7 ملین اور اس میں سود شامل کر کے پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے اکاؤنٹ سے لے لیے جائیں اور ڈیڈ لائن دے دی گی 22 دسمبر. اس کو چیلنج کر دیں آرڈر 31 دسمبر کا پلنٹی ادا کریں. پاکستانی گورنمنٹ نے جو نا یہ دونوں ڈیڈ لائن گزر گئی ان سے اور جنوری 1 کو فیڈرل کابینٹ نے اپروو کر دیا $28.7 ملین براڈ شیٹ کو اور شاید یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ اس کو چیلنج کریں گے اور اپنا ہائی کمیشن کے حوالے سے یہ ساری باتیں چلی. 6 جنوری 2021 کو انٹیریئر منسٹر کی کمیٹی ہوئی پاکستان آفس میں جس میں بتایا گیا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اور 16 جنوری کو لندن ہائی کورٹ نے اٹیچمنٹ جو پاکستان کے تینوں ریکارڈ کیس کا ورڈکٹ کا اس حوالے سے معاملہ سارا سامنے آ گیا اور پھر پاکستان کو یہ پیسے دینے پڑ گئے. کعبے مساوی نے یہ ساری چیزیں اگر بتائیں اور اس نے بتایا بڑے نام لیے آپ کو پتا ہے بڑے چھپے ہوئے نام تھے جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور پاکستانی سیاست میں بڑا چل اس میں باقاعدہ TOR بنے اور جوڈیشل کمیشن پاکستان کمیشن انکوائری ایکٹ کے تحت جسٹس ریٹائرڈ عظمت شیخ صاحب کو کمیشن کا ہیڈ بنایا گیا اور انہوں نے ان سب کو ننگا کر دیا اور ساری چیزیں واضح طور پر سامنے آ گئی. اب چلتے ہیں ذرا شفیق متلا صاحب کے پاس جو پاکستان کا درد بہت رکھتے ہیں. پہلے تو جنرلائز باتوں کے حوالے سے 2-3 منٹ کے لیے ان سے وہ پوچھیں گے پھر ان کی جو کعبے مساوی سے ملاقات ہوئی ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے وہ بتائیں گے. جی شفیق متلا صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا یہ لوٹ مار کا جو آپ تو چونکہ کافی چیزوں کے گواہ ہیں اور یہ لوٹ مار میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹ مار بند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جناب السلام علیکم. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. میں اسٹوڈنٹ لائف سے پاکستان کی پالیٹکس پہ گہری نظر ہے اور میرے ذاتی تعلقات ہیں حکمرانوں کے ساتھ اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے ساتھ. میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا ایمان ہے کہ حکمران یا اپنا خاندان بنائیں یا ملک بنائیں دونوں چیزیں پیرلل نہیں بن سکتی. ایک اجڑتا ہے دوسرا بنتا ہے. اس میں چوائس حکمرانوں کا ہے یا پولیٹیکل لیڈرز کا ہے کہ وہ پراپرٹی بنائیں یا ملک کو تعمیر کریں. نمبر 1. نمبر 2 میرا ایمان ہے کہ حکمرانوں کے پاس چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو اس قدر دولت نہیں ہونی چاہیے جتنی آصف زرداری اور میاں نواز شریف کے پاس ہے. یہ میرا ایمان ہے. اور تیسرا میں ہمیشہ سے یہ میرا موقف ہے کہ سویلین بالادستی جس کو سویلین سپرمیسی کہتے ہیں میاں صاحب اور آصف زرداری کہ ہماری سویلین سپرمیسی سپریورٹی ہونی چاہیے اس کو میں مورل ویلیو کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. آپ کی مورل اتھارٹی ہی آپ کی سپرمیسی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے بعد آئیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا گھر لوٹا گیا اس لیے میں اس پہ گہری نظر اس لیے رکھتا ہوں. یہ کوئی کسی کی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے بلکہ میرے سامنے ملینز آف ڈالرز جو جاتے رہے ہیں وہ میرے عزیز دوست جو میرے کلاس فیلو ہیں اور میرے اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھی ہیں انہوں نے ٹرانسفر کیے ہیں میاں نواز شریف کے لیے یا آصف زرداری کے لیے. اس لیے مجھے اس کا دکھ ہے. یہ رقم کتنی کو ہوگی شفیق متلا صاحب کتنی کا رقم ہوگی یہ سارا جو کچھ بھی؟ یہ ایک تو ہم ٹوٹل جو پاکستان سے 70 سال میں لوٹ مار کی گئی اور پیسہ ٹرانسفر کیا گیا اور آؤٹ آف پاکستان ویلتھ اور پراپرٹیز بنائی گئی اس کی $200 بلین ایک رقم جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے جسے اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ میں کنفرم کیا اور جسے بہت سارے جو امپارشل فائنانشل اینالسٹ ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ اتنی رقم ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب اور میاں صاحب نے $5 بلین جو ہے وہ ایبراڈ ان کی پراپرٹی اور ویلتھ کی شکل میں موجود ہے جس کو کنفرم کیا جا سکتا ہے اور جس کی ایویڈنسز ہیں اور پراپرٹیز دیکھی جا سکتی ہیں آن گراؤنڈ ہیں دبئی میں لندن میں امریکہ میں. اس لیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جب کوئی کہتا نہیں جی ثبوت لائیں بھائی ثبوت تو گراؤنڈ پہ موجود ہے. دوسرا جیسے میں نے کہا کہ حکمرانوں کے پاس دولت ہمیں کوئی ضروری نہیں کہ ثبوت لانے کی یا وہ یہ ثابت کرے جائز ہے یا ناجائز. اس سے قطع نظر
حکمرانوں کے پاس اتنی دولت ہونی ہی نہیں چاہیے جب ملک اتنا غریب ہے، لوگوں کو روٹی کے لیے محتاج ہیں، مہنگائی ہے، لوگ جو ہے پس رہے ہیں، تو حکمران کیسے اتنی دولت رکھ سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں، بس میرا یہی سوال ہے. اچھا ہم ایک ناظرین سے تو کہنا بھول ہی گئے، آج رسولی طور پر عید کا تیسرا دن ہے. ہم نے عید مبارک تو کہا نہیں، پاکستان کے اندر میں کہہ رہا ہوں اپنا تیسرا دن ہے عید کا. سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. اور جو کہ تیسرا دن عید کا ہی ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کو قربانی ہے، قربانی کے کانٹیکس میں چلتی ہی رہتی ہے. یہ سارا شروع میں کہنا بھول گئے تھے، لیکن میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. شفیق متلا صاحب دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست بات کی ہے. حقیقت ہے اتنی جائیداد ہونی نہیں چاہیے. یہ ہم اور آپ سب کو پتا ہے کہ ہر ملک کے اندر، یعنی میرے اگر سوئٹزرلینڈ بات ہوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ کے اندر، آسٹریلیا بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہنے کی جائیدادیں آسٹریلیا کے اندر ہے، اسپین بات ہوئی ہے انہوں نے کہا اسپین میں پراپرٹی ہے، سعودیہ بات ہوئی انہوں نے کہا سعودیہ میں پراپرٹی ہے، دبئی میں پراپرٹی ہے، لندن میں پراپرٹی ہے، امریکہ یہ کیا انہوں نے جہنم میں لے کے جانا ہے اتنا پیسہ؟ یہ پیسہ ان کے کسی کام کا تو ہے نہیں. یہی اگر پاکستان کی ترقی کے لیے یہ پیسہ استعمال ہو تو پاکستان کہاں سے کہاں جا سکتا ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنی 7 نسلوں کے لیے دولت اکٹھی کر رہے ہیں. 7 پشتے جو ہیں وہ اس کو کھائیں گی. اور میرے بڑے قریبی دوست جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ میں شامل ہیں اور وہ بڑی ہائی پوزیشن پہ ہیں، اور میرے وہ عزیز دوست ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے. اور اسی طرح پچھلے 40 سال میں پنجاب گورنمنٹ میں، فیڈرل گورنمنٹ میں جہاں زرداری اور ان کی حکومت ذاتی طور پر بات ہوتی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اندازہ ہے کہ 50% آف دا بجٹ یہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں باہر. اور اس میں کوئی شک نہیں، مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ ابھی موجود ہیں. اچھا، آپ عمران خان سے بڑی توقع رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، سارے رکھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں عمران خان ان مافیا سے لڑائی لڑ کے کامیاب ہو جائیں گے؟ عمران خان ایک کمٹمنٹ والا آدمی ہے. میں نے 94 سے اب تک شوکت خانم ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کی، اور 96 میں مجھے انہوں نے کہا کہ پاکستان چلے اور ہم لوگ پارٹی بناتے ہیں. ہم نے پارٹی بنائی. میں نے 97 کا الیکشن لڑا چشتیاں ضلع بہاول نگر سے، جو میرا آبائی شہر ہے، اور ہم لوگ ہار گئے اور خان صاحب 1 سیٹ جیتے. تو جب خان صاحب نے، جب ہماری الوداعی پارٹی ہوئی شکست کے بعد لاہور میں سب کو بلایا گیا، تو میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب دیکھیں، میرا جہاں تک سوال ہے، میرے ہیں 5 بچے، یا میں اپنے بچوں کا فیوچر بناؤں یا آپ کے ساتھ یہ جنگ لڑوں. لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک چیز آپٹ کرتا ہوں کہ میں اپنی فیملی جو ہے نا ان کو پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں، کیونکہ ہمیں 15-20 سال لگیں گے. ہم پورے بہاولپور ڈویژن میں نے عمران خان کو ڈرائیو کیا یہ جلسوں اور جلوسوں میں. 18 سال سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہمارے جلسوں میں آتے تھے وہ انگلیوں پہ گرے جا سکتے تھے، بلکہ چشتیاں کے جلسے میں میں اور خان صاحب اور 4 آدمی سٹیج پہ بیٹھے تھے جو امیدوار تھے، اور ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ دیکھیں وہ کراؤڈ میں ایک آدمی نظر آیا جس کی عمر 20-22 سال ہے. 18 سال سے کم عمر کے بچے تھے. تو ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ 15-20 سال کی جدوجہد ہے. اب عمران خان چونکہ بڑا سٹرانگ نرس کا آدمی ہے، آنےسٹ آدمی ہے اور مین آف کمٹمنٹ ہے اور غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ جو مافیا ہے اور جو ہمارے حکمران تھے اور جو اب بھی حکمرانی چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایک عام آدمی جو ہے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جائے اور وہ اس کا کوئی پارٹیسپیشن ہو معیشت میں یا سیاست میں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 90% آف پاپولیشن آف پاکستان اس کا معیشت میں اور ریاست میں، حکومت میں اور اداروں میں کوئی رول نہیں ہے. یہ چند خاندان ہیں. اچھا چلیں، ہم یہ اس پہ گفتگو پھر کسی اور پروگرام میں کریں گے. ابھی جو سب سے اہم ایشو ہے، آپ کعبے مساوی سے ملے ہیں براڈ شیٹ کے کانٹیکس میں، کیا ان کے عزائم ہے، وہ کیا کچھ بتاتے ہیں ان کے بارے میں، کیا کچھ ثبوت ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یا وہ کیا کر رہی ہیں؟ جی، جب میں نے یہ سوچا کہ میرا گھر لٹ گیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں لوگوں سے رابطے کروں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ ہیں ان سے بات کروں کہ میرا گھر کس نے لوٹا اور کس طرح لٹ گیا. اور مجھے چونکہ انفارمیشن تھی، میں شیئر کرنے کے لیے جب آگے بڑھا تو مجھے عرفان ہاشمی صاحب کا پروگرام دیکھا میں نے، تو میں نے عرفان ہاشمی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کعبے مساوی صاحب سے بات کرنی ہے، تو انہوں نے میری بات کرا دی.
میں ان کا بڑا مشکور ہوں. جب میری بات ہوئی، میں نے جب انفارمیشن شیئر کی تو وہ حیران ہو گئے کہ میرے پاس بہت انفارمیشن ہے. اب میں حال ہی میں جب انگلینڈ آیا تو میں نے ان سے ملاقات کی خواہش کی، تو میری ملاقات ہوئی ان سے اور ہم نے انفارمیشن ایکسچینج کی ہے. اور اس میں مطلب کوئی پلاننگ شامل نہیں، کچھ نہیں ہے. یہ آل آف اے سڈن میرے ذہن میں آیا کہ ہم جو انفارمیشن رکھتے ہیں وہ ایکسچینج کریں گے تو ہماری دولت واپس آ سکتی ہے. اور یہ ایک کاوش ہے ہماری، اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے. جبکہ ہمیں پتا ہے کتنی دولت لٹ گئی ہے اور کس نے لوٹی ہے اور کس نے ٹرانسفر کیا ہے، یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو، مجھے پہلا سوال کاوے مساوی نے کیا، بڑا دلچسپ سوال. اس نے کہا آپ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ہم نے تو 20% لینا ہے اس میں، جو ہم ان ارتھ کریں گے، ایکسپوز کریں گے اور آپ کو دلائیں گے، اس میں 20% ہمارا. تمہارا کتنا ہے؟ کیونکہ یہ سوال وہ کافی لوگوں سے کرتے تھے. کوئی کہتا تھا 1% ہے، کوئی 5%. میں نے کہا جناب مجھے 80% چاہیے. جتنا آپ انرتھ کریں گے، ایکسپوز کریں گے ویلتھ، اس میں سے میرا 80% ہے. ان کو جلدی بات سمجھ نہیں آئی، وہ کھڑے ہو گئے کہنے کہ کیا 80% کو دے سکتا ہے؟ 80% تو کیسے؟ میں نے کہا بیکاز 80% belongs to me, I am پاکستان. پھر ان کو سمجھ آئے، بڑا ہنسے، کہتے یار آپ نے تو سوال ہی ایسا کیا، میں پریشان ہو گیا کہ 20% تو میں لے جاؤں گا، 80% آپ لے جائیں گے تو پاکستان کہاں ہے؟ میں نے کہا میں پاکستان ہوں، یہ میری دولت ہے، میرے ملک کے خزانے میں چلے گی تو یہ تو میری دولت واپس آ گئی، میرے غریبوں کو واپس مل گئی. میں نے شفیق مترا سے جب آپ گئے تھے، جب لندن آپ کا سفر تھا سعودیہ سے، تو میں نے اسپیشلی بھی آپ کو کہا تھا کہ کاوے مساوی سے ملنا ہے. میں جو انٹرسٹڈ ہوں اس بات میں کہ کاوے مساوی نے ایک شریف خاندان کے حوالے سے کافی ایویڈنس ہے ان کے پاس، تو ایویڈنس دیتے کیوں نہیں ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کیا کروں میں ان ایویڈنس کا؟ میں ان ثبوتوں کا، پراپرٹیز کی بہت ڈیٹیل ہے ان کے پاس. ان کے پاس بہت ڈیٹیل ہے. ان کا ایک ہی کنسرن ہے کہ نیب اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کا کانٹیکٹ کرے پراپر، اور لیگل پلیٹ فارم ہو جس میں میں ان کو انفارمیشن دوں، وٹنسز دوں، اور اس کے بعد ان کو پروف دوں کہ یہ پیسہ اس جگہ پڑا ہے. یہ پیسہ مثلا ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں، $1 بلین میاں صاحب کا سنگاپور میں پڑا ہوا ہے، جس کے پروف کاوے مساوی کے پاس بھی ہیں اور پاکستان گورنمنٹ نیب کے پاس بھی ہیں، لیکن اس کو یہ چھیڑ نہیں رہے. اور جس حد تک کاوے مساوی کی انفارمیشن ہے وہ فریز ہو چکا ہے ابھی، لیکن وہ ملے گا کسی کو نہیں جب تک کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی یا پاکستان گورنمنٹ سٹینڈ نہیں لے گی. وہ $1 بلین محفوظ ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. چلے بڑی زبردست آپ نے انفارمیشن دی، اس میں مزید تحقیق کریں گے، مزید گفتگو کریں گے. ناظرین آپ نے یہ ساری بات دیکھی کاوے مساوی کے حوالے سے. جب شفیق مترا صاحب جا رہے تھے تو میں نے اسپیشلی انہیں کہا تھا، عرفان ہاشمی صاحب کا نمبر بھی میں نے دیا تھا کہ ان سے کانٹیکٹ کر کے یہ ساری باتوں کو نکالیں. آپ کے سامنے جب نئی انفارمیشن کے آگے $1 بلین کا ہے، $1 بلین 1000 ملین ڈالر، جسے ہم $1 بلین کہتے ہیں. $1 بلین کی بات ہو رہی ہے. $1 بلین کا مطلب ایک ارب ڈالر اگر 160 کا ہے تو یہاں سے تقریباً 160 ارب کے قریب یہ بن جائے گا. آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے سٹیک ہیں. اور انہوں نے پتہ نہیں اب آپ کے سامنے ہے کہ سوئٹزرلینڈ سے $60 ملین واجد شمس الحسن نے ہمارے سامنے ٹرانسفر کیے. نہ آپ کچھ کر سکے، نہ میں کچھ کر سکا، نہ گورنمنٹ کچھ کر سکی، نہ پاکستان ان کا کچھ بگاڑ سکا، ہماری نظروں کے سامنے، جس کی ویڈیوز موجود ہیں. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. دیکھیں یہ سارا کچھ، یہ دیکھیں ہم ایک پاکستانی ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن وجہ ہے کہ اتنے بڑے طاقتوروں کو، واجد شمس الحسن جیسے لوگوں کو، ناکارہ لوگوں کو، جنہوں نے اس پاکستان کو تباہی میں بڑا ہاتھ ہے ان کا، اور وہ دیکھیں خود لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. انہیں پاکستان سے کیا انٹرسٹ ہے، پاکستان سے کیا لینا دینا ہے؟ جو تباہی کی ہے اس میں ابھی آپ کے سامنے سنگاپور کے حوالے سے بھی آگے، سنگاپور سے کے دوستوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے اس کے حوالے سے، ہانگ کانگ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ ان کی کتنی جائیدادیں وہاں پر موجود ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ، عمران خان اب اس میں کیا کرتے ہیں. اجازت چاہیں گے، کمنٹ ضرور کیجئے گا. کوئی سجیشن چاہیے ہو، شفیق مترا صاحب سے کوئی اور سوال کرنے ہو تو دوبارہ پھر انہیں پروگرام میں دعوت دیں گے. ابھی اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم، عید مبارک، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے.